بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم طب کی تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جس میں ہم یہ جان رہے تھے کہ طب کس طرح اپنا ارتقائی عمل طے کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچی۔ یہاں یہ بات میں واضح کرنا چاہوں گا کہ ہمارا موضوع یہ نہیں کہ طب یونانی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ہم صرف طب کی بات کر رہے ہیں۔ اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے کہ طب یونانی آج یہاں پہ ہے تو کیوں ہے، ایلوپیتھک کہاں پہ ہے، ہومیوپیتھک کہاں پہ ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم طب کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ ابتدائی دور میں انسان بیماری سے تو نا آشنا تھا، بیماری آتی تھی لیکن اس کا سبب اس کے علم میں نہیں تھا، تو وہ کیا سبب تلاش کرتا تھا کہ میرا کوئی دیوی، کوئی دیوتا ناراض ہو گیا ہے، کسی نے مجھ پہ کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے، کسی بدروح کا مجھ پہ سایہ ہو گیا ہے۔ یعنی ٹوٹل جو طریقہ علاج تھا وہ جھاڑ پھونک کے ارد گرد گھومتا تھا، تعویذ گنڈے کے گرد گھومتا تھا، ادویات کا استعمال بہت کم تھا۔ تاریخ دان اس بات پہ متفق ہیں کہ زندگی کا آغاز اس روئے زمین پر ایشیائے کوچک میں ہوا اور دنیا کی پہلی تہذیب بابل اور نینوا کی تہذیب تھی۔ بابل اور نینوا کے کھنڈرات سے جو خشی کتب ملی ہیں، ان کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک سے نکل کر سویلائزڈ ہو چکے تھے، ادویات کا استعمال کر رہے تھے۔ باقاعدہ ایک بیماری کے کئی نسخہ جات ان کتابوں میں ملے ہیں۔ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے 5000 سال قبل مسیح میں، یعنی یوں سمجھ لیں 5000 سال قبل مسیح اور 2021 اب چل رہا ہے، سو ادویات سے علاج کرنے کا عمل کوئی نیا نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان سویلائزڈ ہوتا گیا، مہذب ہوتا گیا، تہذیب ترقی کرتی گئی، تو اس کے لیے نئے باب کھلتے گئے اور وہ اپنے علاج کے لیے بھی ادویات، نباتات، حیوانات، جس طرح اس کو مناسب لگا، جو کچھ اس کے تجربات میں آتا رہا وہ اس کو اختیار کرتا رہا۔ عبرانیوں اور بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، جو 1514 قبل مسیح میں تخت نشین ہوئے، پہلے شخص مانے جاتے ہیں جنہوں نے نباتات اور حیوانات کے باقاعدہ فوائد بتائے اور ان کو بیماریوں کے لیے استعمال کیا۔ بابل و نینوا میں جس طب کا آغاز ہوا وہ چین، ہندوستان اور مصر تک پہنچ گئی۔ بابل و نینوا کی تہذیب ختم ہوئی، اس کا جب زوال ہوا تو وہی طب 3 مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے پرورش پانے لگی۔ مصر چونکہ بابل و نینوا کے قریب تھا اور دوسرا چین اور ہندوستان سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، تو وہاں پہ طب نے مزید ترقی کی اور وہ ہندوستانی اور چینی طب سے آگے نکل گئی۔ مصری طب چونکہ مہذب ترین ہاتھوں میں تھی، اس نے خوب ترقی کی۔ مصر کے ساتھ یہ یونان میں منتقل ہوئی تو یونانیوں نے اس پر خوب کام کیا اور وہی مصری طب یونانی طب بن گئی، جس میں پھر ہمارے سامنے بڑے بڑے نام اسکلیپیوس، بوکرات، جالینوس ان کے آئے۔ مسلمانوں کا جب دنیا میں ڈنکا بجا تو وہی یونانی طب اسلام کے ہاتھوں میں آئی، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ مسلمانوں نے اس پہ خوب کام کیا، اس کو مزید ترقی دی اور یہ طب یورپ میں پہنچائی۔ طب کو یورپ میں پہنچانے والے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے اس طب کو یورپ میں پہنچایا، یہیں سے جدید طب کی ابتدا ہوئی۔ ایلوپیتھک نے آج جو ترقی کی ہے وہ اسلام کی مرہون منت ہے، مسلمان اس کو یورپ میں لے کے گئے۔ یورپ 5ویں صدی سے 10ویں صدی تک اپنے بدترین دور میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں پہ 5ویں صدی سے لے کے 10ویں صدی تک جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈا اپنے عروج پر تھا، لوگ توہم پرستی کا شکار تھے، طب میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی ریسرچ نہیں تھی۔ طب کو یورپ میں متعارف کروانے والے مسلمان ہیں۔ 6 صدی میں اہل یورپ نے جالینوس، بوکرات وغیرہ کے جو ترجمے کی ہوئی کتابیں تھیں، جو ان کی یونانی زبان سے لاطینی میں ترجمے کیے جا چکے تھے، ان کا مطالعہ شروع کیا۔ 11ویں صدی میں مسلمانوں کی جو بکس تھیں، ابو علی سینا وغیرہ کی، دیگر مسلمان
الطبا کی، ان کا ترجمہ انہوں نے مطالعہ شروع کیا۔ 13ویں صدی میں اہل یورپ ریسرچ کے میدان میں آئے۔ انہوں نے جالینوس، بقراط اور دیگر یونانی حکماء کی ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا جو انہوں نے یونانی زبان میں لکھی تھیں۔ 13ویں صدی میں ابو علی سینا، بقراط اور جالینوس، ان کے پیش کردہ نظریات کو دوبارہ سے ریویو کیا گیا۔ اہل یورپ نے اپنی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی اثر نو تشریح کی اور یوں جدید طب کی داغ بیل ڈلی۔ 15ویں صدی میں یورپ میں طبی درسگاہیں قائم ہو چکی تھیں۔ اٹلی، فرانس وغیرہ میں باقاعدہ طور پر طب کی تعلیم دی جا رہی تھی، اور جو لفظ ایلوپیتھک ہے وہ 18ویں صدی میں پہلی بار استعمال ہوا۔ 18ویں صدی میں سب سے پہلے ایلوپیتھک، جسے ہم طب جدید کہتے ہیں، اس کا استعمال ہوا، اور یوں یہ طب رفتہ رفتہ ترقی کرتی رہی، اور 19ویں صدی اس کے لیے ایک انقلابی صدی ثابت ہوئی۔ 19ویں صدی میں الٹرا ساؤنڈ متعارف کروائی گئی، ایکس رے مشین متعارف کروائی گئی، ای سی جی مشین آئی، اینٹی بایوٹکس آئیں، ایسپرین وغیرہ آئی، ایم آر آئی مشین آئی۔ تو 19ویں صدی طب کے لیے ایک انقلابی صدی آئی۔ یہاں ہمارا مقصد طب یونانی یا ایلوپیتھک طب کا موازنہ نہیں تھا، یہ ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے کہ آج طب یونانی کے یہ حالات کیوں ہیں، لیکن ہمارا یہ بتانا مقصود تھا کہ طب کس طرح اپنا ایک ارتقائی عمل طے کرتے ہوئے آئی، اور اس کی بیسک جو جڑیں ہیں وہ طب یونانی ہی ہیں۔ یہ الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح طب یونانی کو برباد کر دیا گیا اور کس طرح یہ اپنے زوال کی طرف چلتی رہی اور ایلوپیتھک اپنی ترقی کرتی رہی۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔